آج پیپلز پارٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں صرف یہی الزام نہیں ہے ہم پر، ذوالفقار بھی ایم کیو ایم نے بنائی تھی، یہ پاکستان کا پی آئی اے کا طیارہ بھی ایم کیو ایم نے ہائی جیک کیا تھا، یہ پاکستان کی ریفائنریز پر بموں سے حملے بھی ایم کیو ایم نے کروائے تھے، یہ مرتضی بھٹو کو ایم کیو ایم نے مروایا تھا، یہ بے نظیر بھٹو شہید محترمہ کے قاتلوں کو اب تک ایم کیو ایم نے آزاد چھوڑ رکھا ہے، یہ پاکستان کے واحد صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم ایم کیو ایم نے لگا کر نسل کشی کی ہے، یہ پاکستان میں تمام خاص طور پر اردو بولنے والوں کے کاروبار کو اور ان کے تعلیمی اداروں کو نیشنلائز ایم کیو ایم نے کیا ہے، یہ ملک کو 2 لاکھ مشرقی پاکستان کو ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ ایم کیو ایم نے لگایا تھا، یہ آج بے نظیر بھٹو شہید 27 دسمبر کو ان کی شہادت پر پورے سندھ کو آگ ایم کیو ایم نے لگائی تھی، چن چن کر مہاجروں کے کاروبار، مہاجروں کی دکانیں، مہاجروں کے گھر، مہاجروں کی گاڑیاں، مہاجروں کی فیکٹریاں، بینک، سرکاری عمارتیں، یہ سب 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پنڈی میں ہوئی ہیں، یہ ساری آگ ایم کیو ایم نے لگائی تھی۔ آپ 18 سالوں سے ہیں، آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ مارو نا یار، ہمیں پکڑو نا، ہمیں سزا دو نا، ہمیں پھانسی پہ لٹکاؤ یار۔ جناب من، پہلے خواجہ آصف، اس کے بعد رانا تنویر اور اب سید مصطفیٰ کمال، ایک اور دھواں دھار پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے؟ کیا مصطفیٰ کمال کی اس دھواں دھار اننگز کے بعد پیپلز پارٹی کلین بولڈ ہونے جا رہی ہے؟ کیا 18ویں ترمیم کلی یا جزوی طور پر رخصتی کی جانب گامزن ہے؟ نون لیگ کے بعد ایم کیو ایم کا اٹھ کھڑا ہونا اسے خیال کو یقیناً تقویت تو بخشتا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جن اہم ترین نکات کا اضافہ کیا، اس سے پہلے کہ میں اس کے مندرجات میں جاؤں، ایک اور اہم کلپ، ایک اور اہم ساؤنڈ بائٹ مصطفیٰ کمال صاحب کی تقریر سے ہم نے نکالا ہے، ذرا وہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ سے کہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے، آپ اپنی حکمرانی صحیح نہیں کر رہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم نے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی تھی، ایم کیو ایم بوری بند لاشیں دیتی تھی اور ہم بلیک میل ہو جائیں اس سے؟ یہ جواب ہے 18 سال حکومت کرنے کے بعد، یہ جواب ہے۔ اور جب آج کی ایم کیو ایم تو یہ کام نہیں کر رہی، جب کا یہ الزام ہے تو اس وقت آپ ایم کیو ایم سے بہت دور تھے کیا؟ جب یہ سب کچھ جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں، بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں اور بوری بند لاشوں کی بات کرتے ہیں، اسی زمانے میں آپ کے چیئرمین اور بننے والے صدر اسی ایم کیو ایم کی درگاہ 90 پہ آ کر جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتے تھے بھائی آپ کے ساتھ، ٹوپی پہنتے تھے اور پہنواتے تھے، اور اپنے صدر بننے کے پروپوزل اور سیکنڈر ایم کیو ایم تھی۔ یہ ایم کیو ایم اتنی خراب تھی اور ہے تو آپ اتنی سروسز کیسے دے رہے تھے؟ آج آپ کو یاد آتا ہے جب کوئی سانحہ ہو جائے شہر کے اندر، یہ شہر ایسا ہی تھا، ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے میں بھی آگے لگی ہیں۔ یہ ایک عمارت ہے گل پلازا، بولٹن مارکیٹ کی آگ کس کو یاد نہیں ہے شہر والوں کو؟ ایک وقت میں 22 ہائی رائز ٹاورز کو آگ لگائی گئی، 22 بلڈنگیں چل رہی تھی ایک وقت میں۔ عاشورے کی بومبنگ کے بعد ایم کیو ایم کا میئر تھا، 4 راتوں تک اس جگہ سے ہلا نہیں ہوں میں۔ نہ ہمارے پاس صوبائی حکومت تھی، نہ ہمارے پاس وفاقی حکومت تھی، نہ ہمارا وزیر اعلیٰ تھا، نہ ہمارا وزیر اعظم تھا، نہ ہمارا صدر تھا، اور نہ اتنا پیسہ تھا۔ آج ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ کس سے فریاد کریں؟ سید مصطفیٰ کمال صاحب کی اس پریس کانفرنس سے آپ لاکھ اختلاف کریں، ان کے جوشیلے خطاب سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن اگر آپ کراچی کی ماسز کی آپ بات کرتے ہیں تو جو نکات انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں اٹھائے ہیں اس سے اختلاف کسی طور بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ کراچی جس میں آپ اور میں اس وقت زندہ رہنے کی اداکاری فرما رہے ہیں، یہ کراچی ایسا کبھی بھی نہ تھا۔ ان ادوار میں تو قطعی نہ تھا جب کراچی میں نعمت اللہ خان اور سید مصطفیٰ کمال جیسے ناظم اعلیٰ یہاں موجود تھے۔ ان ادوار میں ہم نے کبھی کراچی کا یہ حشر نہیں دیکھا۔ کراچی کی ایک وقت میں 19 اور ایک وقت میں 29، پھر ایک وقت میں 39 اور 49 سڑکیں بھی کھودی گئیں، لیکن اس کے بعد کراچی کا جو نقشہ نکل کر کے آیا وہ دنیا نے دیکھا۔ کراچی میں اربن ٹرانسپورٹ سکیم چلتی ہوئی دیکھی ہم نے، کراچی میں اسکینیا بسز چلتی ہوئی دیکھی، کراچی میں جو ہے وہ پانی پرووائڈ کیا گیا، کراچی میں وسیع عریض پارکس بنائے گئے بچوں کے کھیلنے کے لیے۔ کراچی والوں نے بہت اسرت کے بعد اتنا اچھا دور بھی دیکھا، لیکن اب یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا کہنے کو دل چاہتا ہے۔
اب کراچی کی حالت مقبوضہ فلسطین جیسی یا بیروت جیسی، لبنان جیسی ہے، جہاں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی بمباری ہوئی ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا خیال ہے، اور مجھے اس خیال سے جزوی نہیں کلی طور پر اتفاق ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جن نکات کو کور کیا، پہلے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد ایکسکلوسیو ڈسکشن مصطفیٰ کمال صاحب سے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، اس ایک پروگرام میں آپ کی نظر کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اب بہت ہو چکا، 18ویں ترمیم سے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی سدھرنے والی نہیں۔ میرا خیال ہے ہم مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک اندھا یوز کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سدھرنے والی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم کتنا خون دیں اور کتنے حادثات برداشت کریں، یہ نسل کشی کا معاملہ ہے۔ آگے انہوں نے مزید کہا اگر شہر کے لیے مزید بات کرو تو یہ فیشن بن گیا ہے کہ کہیں کہ بلدیہ فیکٹری کا جواب دو، آپ 18 سال سے ہیں، آپ ہمیں پھانسی پر کیوں نہیں لٹکاتے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے ریاست کے ساتھ تعاون کر کے راک کا اسلحہ جمع کر کے ریاست کو دیا۔ انہوں نے کہا یہ شہر کن لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، ایک دن میں 100 لوگ مرا کرتے تھے، یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے، کتنے لوگ اور جل مرے، کتنے بچے گٹر میں گر کر مرے، ہماری داد رسی کب ہوگی، لوگوں کو کیا تسلی دیں۔ اس میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ کمال، ایم کیو ایم یا اور کسی سے اختلاف کے بعد آپ صرف نظر کر سکیں، آپ اس کو جھٹلا سکیں۔ آپ کو اس کے لیے صرف اور صرف آپ کا دماغ ہونا چاہیے، وہ کام کر رہا ہو پراپر، آپ کی آنکھیں پراپر کام کر رہی ہوں، آپ دیدہ اور بینا ہوں، بصارت سماعت سے گویائی سے محروم نہ ہوں، آپ لکھنا پڑھنا بولنا جانتے ہوں، آپ کھلی آنکھوں سے کراچی میں نکل کر کے دیکھیے، آپ کو کراچی چاروں طرف سے برباد، بلکہ برباد سے بھی زیادہ کوئی ثقیل لفظ ہے تو میں وہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں، کراچی برباد نظر آتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک بہت بڑے آدمی نے مجھ سے کسی وقت کہا تھا کہ تم دیکھنا کہ جس وقت پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں آئے گا اس کے بعد کراچی کی ریویمپنگ کا سفر شروع ہوگا۔ میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کے ٹیبل پہ رکھا تھا، میں نے کہا سر پتہ نہیں اس وقت میں کہاں ہوں گا، یہ 50 روپے ابھی سے لگ گئے۔ پچھلے ہفتے میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا سر 50 روپے کی لگی تھی یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا چھوڑو یار یہ بتاؤ گھر میں کیا پکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ناک کے نیچے، آپ سندھ کو جا کر کے دیکھیں، سندھ میں وہ وفاق میں جو پریزنٹیشن ہوئی تھی ایکچولی کر کے، اور وہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحافی تو بوریت کے مارے، ظاہر ہے کہ جب سوال ہی نہیں پوچھ سکتے تو کیا فائدہ، وہ جمائیاں لینے لگے۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار فراغت کا دن ہے، برداشت کرو، اچھی انگریزی سے لطف اندوز ہو۔ اور اس کے 2 دن کے بعد آج ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی نے پیپلز پارٹی کے قائد تحریک جن کی رہنمائی میں بڑے سے بڑا تونگر اس وقت سیاست کر کے اپنی روزی روٹی کما رہا ہے، اس نے ان کو گل پلازا کے اطراف بھی بھٹکتے دیکھا۔ پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر سے گل پلازا کا فاصلہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، بہت زیادہ مسافت نہیں ہے اس کی، لیکن کسی نے بھی وہ جن کا نام لے کر کے پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی اے اپنی دیاڑی لگاتے ہیں یا روزی حلال کرتے ہیں اس معنی میں، آپ نے ان کو وہاں کھڑے دیکھا؟ اگر دیکھا تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کرائی جائے مصطفیٰ کمال صاحب سے، ان سے اس پریس کانفرنس کے مندرجات پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب السلام علیکم سر۔ اوکے، مصطفیٰ کمال صاحب سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضور والا۔ سر سب سے پہلے خواجہ آصف، پھر رانا تنویر، اور اس کے بعد اب آپ کا یہ ایک دھواں دھار خطاب، یہ ایک پریس کانفرنس، کیا سمجھ لیا جائے کہ 18ویں ترمیم کی وکٹ ڈاؤن ہونے والی ہے کیا؟ دیکھیے، پاکستان کے حالات اور جو تجربات ہیں اس سے یہ بالکل پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان اس 18ویں ترمیم کے بعد کمزور ہوا ہے، اور جس روح سے جو 18ویں ترمیم کی جو روح تھی
کہ اختیارات اور وسائل جو ہے وہ وفاق سے لے کر صوبے نیچے دیں گے، ڈسٹرکٹ کو، تعلقے کو، یونین کاؤنسل کو، لوگوں کی گلی کوچوں میں پہنچائیں گے، وہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا، اور وہ اختیارات وفاق سے لے کر تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ نے اپنے پاس پارک کر لی، وہ اس سے نیچے نہیں گئے، جس کا نقصان ہوا ہے۔ پہلے وفاق کچھ داد رسی کر دیتا تھا، اب وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے ہم نے سارے پیسے اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے، اب صوبے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے بہت زیادہ، پاکستان کے مسائل بڑے ہیں، پاکستان کے مسائل کم نہیں ہوئے۔ درست ہے سر، لیکن یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ایک طویل عرصے 17 برس کی مدت کم تو نہیں ہوتی، 17 سالہ طویل اقتدار کو انجوائے کر رہی ہے، آپ کے خیال میں محض یہ چند ایک پریس کانفرنسز یا سیاسی بیانات سے پیپلز پارٹی کو فارغ کرنا یہ ممکن نظر آتا ہے؟ نہیں، دیکھیے پریس کانفرنسز کسی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، پریس کانفرنسز جو ہے وہ آپ اپنی موقف کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، آپ جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو بتانے کے لیے۔ ملک میں بہت ساری قوتیں مل کر ایک نظام چل رہا ہے، تو ہر کسی کے اوپر کوئی چیک ہے، اور پریس کانفرنسز جو ہے وہ گائیڈنس کے لیے ہوتے، پریس کانفرنسز جو ہے وہ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہوتے، کسی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اور آپ سانحات اور واقعات طرفے دیکھتے چلے جائیں نا، کبھی جو ہے وہ بچہ گٹر میں گر رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، کبھی جو ہے وہ ڈمپر چڑھ رہا ہے، لوگوں کے سروں پر لوگ تڑپ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ آپ ابھی آپ کا واقعہ دیکھ لیں، اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم اور کیا کریں، سیولائز معاشرے میں باقی کر سکتے ہیں نا، اجاگر ہی کر سکتے ہیں نا، بول ہی سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی بندوق تو نہیں اٹھا رہے، مارنے مرنے کی بات تو نہیں کر رہے، ہم تو جو حکومت وقت ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو جو حکومت وقت ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، اپنی کارکردگی کو اچھا کرنا چاہیے، اور جو وہ لوگوں کی گرفتاری کو کا خیال کرنا چاہیے، اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ آپ تو جو بولنے والے ہیں پھر ان کو موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا۔ درست ہے سر، یہ فرمائیے گا جب 18ویں ترمیم کی منظوری کا وقت آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت اس کی منظوری کے حوالے سے اس کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، اس کو 18ویں ترمیم کو ملک کی سلامتی اور قومی بقا اور تعمیر و ترقی کا ایک گنجینہ بتایا جاتا تھا، اور آج اس میں مخالفت میں اس کے جو ہے وہ فضا ایک بن چکی ہے تقریباً۔ حضور والا کیا فرمائیں گے؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی تھا اس وقت بھی، لیکن اب تو جو ہے وہ ان 15 سالوں کے بعد، 16 سالوں کے بعد آج ہم اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ ایک تو نیت میں فطور تھا، فطور تھی اس والی بات میں کہ جس نیت سے جو اس کی اسپرٹ تھی کہ نیچے اختیارات اور وسائل جائیں گے، وہ ہاف ہارٹیڈ جو ڈیوالو ہوئے سارے، اس 18ویں ترمیم کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا، اور کمپلیٹ اس وقت ہوتا جب آرٹیکل 148 کے تحت آپ اختیارات اور وسائل نیچے بھی دیتے، تو صوبوں نے وفاق سے لے لیے، بددیانتی کی اپنے پاس چیزیں رکھ لی، جس کی وجہ سے پوری 18ویں ترمیم کی جو روح ہے، وہ روح جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مسخ ہو گئی ہے۔ تو یہ حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ تجربہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، خراب ہو گیا۔ درست ہے سر، آپ نے کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ بھی فرمایا ہے۔ حضور والا یہ بتائیے کہ اس کے یہ محض ایک سیاسی بیان ہے کیا، یا اس کے تمام جو پروز اینڈ کونز ہیں وہ سب ifs اینڈ بٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیلکولیٹ کر لیے گئے ہیں، اور اس فارمولے پر عمل درآمد کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیے ہم تو سیولائز لوگ ہیں، جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہ بنایا ہوا آئین ہے، اور اسی آئین کے آرٹیکل 148 اور 149 شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ آپشن رکھا ہے کہ اگر صوبہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے تو وفاق، میں سمپل لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آئینی زبان تو لینگویج ڈیفینیٹلی کچھ اور ہے، لیکن میں عام سہل زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صوبہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے تو وفاق کو اس آئین کی آرٹیکل 148 اور 9 کے تحت جو ہے وہ انٹروین کرنے کا اختیار ہے۔ اور میں تو آئینی حل کی بات کر رہا ہوں، عین آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوری دہشت گردی ہے،
اور اس جمہوری دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے. پاکستان کو ہمارے مرنے سے پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا, پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اگر صرف ہمارے مرنے سے, کراچی والوں کے مرنے سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہوتا تو ہم مار لیجیے, ہمیں اور زیادہ مار لیجیے. لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں, اور ہم تو یہی کر سکتے ہیں, ہم تو ہتھیار اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں, پاکستان کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. تو ہم تو بتا ہی سکتے ہیں کہ بھائی اس سے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, اور یہی کام ہم کر رہے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ کیا کراچی کے ایک عام شہری کو, کراچی والوں کو, اہلیان کراچی کو زندگی کی بنیادی سہولیات وہ جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, وہ صرف وفاق کا حصہ بننے کی صورت میں میسر آ سکتی ہیں, یا اس کے لیے کوئی اور شکل بھی موجود ہے کہ جیسے ایم کیو ایم یا پھر جماعت اسلامی کا کوئی اردو سپیکنگ مہاجر وزیر اعلیٰ یا میئر بھی اس کی جو ہے وہ ایک شکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, آج کے آپ کے اس نظام میں, اور آپ نے سینسس اس کو صحیح نہیں کرا رکھی ہے, اس میں تو آپ جو ہے اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لا پائیں گے نا, نہیں لا پا. تو کیا کریں ہم, جب تک وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں آئے تو ہم محکوم رہیں, اسی طرح جو ہے وہ رعایا کی طرح مرتے رہیں. تو اسی لیے دنیا میں لوکل گورنمنٹ کا نظام روشناس کرایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک پارٹی زیادہ بڑی ہوتی ہے اور بقیہ مائنورٹی میں لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو ان کے مقامی حکومتوں کے اختیارات دے کے ان کو بھی سینس آف پارٹیسپیشن دی جاتی ہے, سینس آف اونرشپ دی جاتی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے وفاق اور صوبے ہیں, نیچے کا نظام آپ نے نہیں دیا. تو اگر شہر میں ہماری میجورٹی ہے اور صوبے میں ہم مائنورٹی میں, اگر آئیڈیل قسم کا لوکل گورنمنٹ ہو, ہمارے گریوینسز 90% دور ہو جائیں, اور پھر صوبوں کے پاس 10% جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس سے کمپلین کریں. لیکن چونکہ وہ نظام نشین نہیں ہے اور صوبے نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے اور وہ ہونے نہیں دیتے, تو وہ اس کی ساری پرابلم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے, یہ جو آئینی ترمیم ہماری ہے آرٹیکل 148 میں ترمیم, یہ ہوگا تو اس سے سارے گریوینسز جو ہے وہ دور ہونے ہوں گے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یقیناً یہ آرٹیکل 148-49 میں کم سے کم جو ہے وہ وفاق کو انٹروین کر کے ہم اس سے فریاد تو کر سکیں, کیونکہ ہم مایوس ہو چکے ہیں. 18 سال کی پیپلز پارٹی کی اس بیڈ گورننس سے ہم مایوس ہو چکے ہیں. ہمیں اب ان سے امید نہیں ہے کہ یہ, ان سے کسی اچھی کی امید نہیں ہے ہمیں. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, یہ فرمائیے گا کہ سابق ناظمین اعلیٰ کراچی نعمت اللہ خان صاحب مرحوم, اور آپ کے ادوار میں بھی شہر میں بارش ہوتی تھی, اس وقت بھی کراچی میں اس طرح کی ہنگامی صورتحال درپیش ہوئی, حادثات ہوئے, واقعات رونما ہوئے, لیکن اس وقت فرق یہ تھا کہ ناظمین اعلیٰ فعال تھے, بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے تھے, لوگوں کی کلاس لگتی تھی, اور اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ کام ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا, اور یہ کام لوگوں کو ریلیف کی صورت میں نظر آتا تھا. لیکن آج حکمرانی کے انداز بدل گئے, اب ٹویٹر پہ جو ہے وہ بارش کے فوراً بعد شہر صاف کر دیا جاتا ہے. حضور والا کچھ کہیے گا؟ اسی وجہ سے جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہمارا وزیر اعلیٰ میری پارٹی کا نہیں تھا نا, نعمت اللہ صاحب کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ تھا. آج کی جو میئر صاحب ہیں ان کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے 18 سالوں سے. ان کی اور ہماری پاور کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم چونکہ ساری پاور ان کے پاس ہیں اور یہ کارکردگی ہے, جبھی تو ہم جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں وفاق سے اور ریاست سے کہ بھائی آئیے اور ہمیں بچائیے. سر آپ نے شاید سنا ہوگا جمہوریت بہترین انتقام ہے, لیکن اس کا مظہر ایک بیان کی صورت میں اس وقت سامنے آیا جب سابق اسپیکر سندھ اسمبلی محترمہ شہلہ رضا صاحبہ نے نہایت شان تفاخر یا شاید شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا, نیوزی لینڈ میں آگ لگی تو 40 افراد جل کے مر گئے, آگ ہے ہو جاتا ہے. سر کیا اسی لیے کہا گیا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے؟ ملک میں آگ جو ہے وہ بالکل لگتی ہے, لیکن جو ہے وہ اس آگ کے اوپر کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں, کیسے کیا تیاری کر رکھی ہے, کیا کوشش ہو رہی ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ میٹر کرتی. اگر آگ لگنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی وہ ایسا ہو جاتا ہے, پھر کوئی یہ کہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہے کہ آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں, آپ کے اوپر تو فلاں کیس ہے فلاں کیس ہے, پھر کوئی یہ کہے کہ جی وہ فلاں آگ تو یہ بلڈنگ تو غیر قانونی طور پر فلاں آدمی نے بنوا لی تھی. یہ سب چیزوں کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی اگر سارے غلط ہو گئے تھے تو 18 سالوں سے آپ کے پاس صحیح کرنے کی طاقت ہے, آپ آج لوگوں کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ لوگ مریں تو آپ بھی جواز پیش کریں, آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کر لیا؟ 18 سالوں سے آپ کے پاس صوبائی حکومت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
افسوس کی بات ہے کہ اگر اس سارے سانحات کو بھی اگر جو ہے وہ سیاست برائے سیاست کی نظر کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی. سر سابق وفاقی وزیر صحت وہی عہدہ جس پر آپ اس وقت متمکن ہیں قادر پٹیل صاحب، انہوں نے انکشاف فرمایا، بلکہ سنسنی خیز انکشاف فرمایا ہے کہ یہ دراصل الطاف حسین صاحب کے باڈی گارڈ کی کاروائی تھی جس کی وجہ سے ایک منزلہ عمارت اتنی اوپر چلی گئی اور اس کے بعد پھر یہ سب جھک ماری گئی. حضور والا، ایک الطاف حسین اور اس کا ایک باڈی گارڈ، پورے نظام، پورے سسٹم، وزیر اعلیٰ، کابینہ، اتنے سارے منسٹرز، اتنے سارے مشیر، سفیر، وزیر، فلانے اس پہ حاوی ہو گیا. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. اور میں تو کہنے والوں پہ جو ہے وہ میں حیران ہوں کہ لوگ اپنا مذاق خود ہی اڑا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بالکل اس کے 10,000 جوابات ہیں. بالکل یہ کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی جواز، بالکل کوئی جواز نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین، یہ تھے ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب. ان سے ان کی پریس کانفرنس کی بابت ہم استفسار فرما رہے تھے. وفاقی وزیر ہیں سر اظہر عنایت کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا. میرا خیال ہے یہاں بریک کا وقت شاید ہو چکا ہے، if I'm not wrong. ناظرین، یہاں ایک بریک اور اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے سید مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر صحت اور ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ تھے. ان سے گفتگو میں ہم نے ان سے آج کی جانے والی پریس کانفرنس کی بابت کچھ چیزیں جانی. اس سے پہلے کہ میں اس ایک پریس کانفرنس پر آؤں جو سینئر صوبائی وزیر پیپلز پارٹی کے شرجیل انعام میمن صاحب نے کی، میں اس کے مندرجات میں جاؤں. میں ایک انتہائی افسوسناک، ایک انتہائی مشکوک، ایک انتہائی قابل مذمت خبر آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں. الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر عرفان صاحب سے منسوب ایک بیان اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے. اس کی تصدیق یا تردید تو وہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ متعدد جگہ بیان جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. اور اس بیان میں انہوں نے فرمایا کہ گل پلازا کی نئی بلڈنگ میں زیادہ منزلیں بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس بارے میں مجھے کچھ مزید کہہ کر کے اپنے آپ کو گناہگار کرنے کی ضرورت ہے. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ لوگ میرا خیال ہے کافی عاقل و بالغ ہیں، if I am not wrong. اب آ جاتے ہیں اس پریس کانفرنس پر جو جواب الجواب تھا سید مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کا، جو کی شرجیل انعام میمن صاحب نے. شرجیل انعام میمن صاحب نے فرمایا کہ جی لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلانے والے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا 18ویں ترمیم ختم کرنے سے گل پلازا جیسے واقعات رونما نہیں ہوں گے؟ نہیں سر، ایسا تو شاید نہیں کہا جا سکتا، لیکن بے حسی کی چادر، یعنی وہ جسے ثقیل اردو میں ردائے بے حسی کہتا ہوں، جب تک اسے تار نہیں کیا جاتا خود آپ کی حکومت کی جانب سے، تب تک اس طرح کے واقعات کا تدارک تو ممکن نہیں ہے. اور یہی تھوڑی دیر پہلے مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے تھے. باقی رہ گئی بات یہ کہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلانے والے، میرا خیال ہے کہ وہ ساؤنڈ بائٹ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے چلایا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا، جس کے بارے میں متعدد پروگرامز میں اوور دی ایئرز کر چکا ہوں کہ جب ماتھا ٹیکنے کے لیے 90 پہ باقاعدہ جایا کرتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ براس، سابق وزیر اعظم، اس وقت کا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، آپ کے آج کے صدر مملکت جو ہے وہ آپ کے اس وقت کے قائد تحریک، اور آج بھی ظاہر ہے وہ قائد تحریک ہی ہیں، وہاں باقاعدہ 90 جا کر کے اور سندھی ٹوپی وغیرہ کے اجرک کے تبادلے ہوا کرتے تھے، اور آپ وہاں جا کر کے الطاف بھائی کا شکریہ ادا کرتے تھے، تصاویر کھینچا کرتی تھیں، تالیاں بجا کرتی تھیں، اور آپ نے ایک دسترخوان مشہور زمانہ بچھایا تھا جس کا نام تھا مفاہمت کا دسترخوان. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ آج ایک صاحب کی پریس کانفرنس سنی کہ 18ویں ترمیم خراب ہے، لہذا کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے. کیا اس سے ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے؟ سر میں جواب دے چکا.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے بھتے کے چکر میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو جلایا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے آج پریس کانفرنس میں پوچھا ہے کہ آپ نے ہمیں گرفتار کر کے پھانسی کیوں نہیں دی؟ سر حکومت آپ سمجھیں، وزیر اعلیٰ اس وقت آپ کا تھا، ریٹائرڈ ہرٹ وزیر اعلیٰ، جس کو آپ نے زبردستی اس آپریشن کا، کراچی آپریشن کا کپتان بنا دیا تھا، حالانکہ وہ بیچارے سننے سمجھنے سے بھی آ رہی تھے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پھر سوالات آپ ہی کی طرف آ جائیں گے۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جواب آپ کی باتوں سے دوں گا۔ بلدیہ فیکٹری کو بھتے کے چکر میں آگ لگائی، 12 مئی کو انسانوں کا شکار کیا گیا اور معصوم جانیں لیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، مان لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد، اس سے پہلے آپ کو شاید یاد نہ ہو، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ایم کیو ایم بہت بری ہے، ہم جو ہے وہ باز آئے، اب ہم کبھی ان سے اتحاد نہیں کریں گے۔ سر وہ تو چھوڑیے، ان لوگوں نے جو اتحاد کیا تھا وہ جس نے اپنی سیاست الطاف حسین کو برا بلا بنانے میں صرف کر دی، سابق وزیر اعظم عمران خان، جو الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر کے لندن تک چلے گئے تھے، انہوں نے بھی پھر کیا کیا، نفیس لوگ کہہ کر کے ایم کیو ایم کے وزراء کو حکومت میں شامل کر لیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 مئی کیا، تو سر آپ نے اس کے بعد اقتدار شیئر نہیں کیا ایم کیو ایم کے ساتھ؟ آپ ہینڈز آن ہارٹ کہہ سکتے ہیں، آپ تاریخ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھتے کے چکر میں بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی۔ سر رحمان ملک صاحب یہاں سے لندن کیوں بھاگ جاتے تھے؟ وہ جو معاملہ تھا اس میں کچھ ضمانتیں، میں اب کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن میرا خیال ہے میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ اس پہ بہت سارے سوالات، بہت سارے چینلز پہ، بہت سارے پروگرامز میں، بہت سارے اینکران کرام نے پوچھا، وکلا نے پوچھا، عام آدمی کے ذہن میں وہ سارے سوال تھے جن کو میڈیا نے نشر کیا۔ سوشل میڈیا اس وقت بھی تھا مگر اتنا بے لگام نہیں تھا جتنا آج ہے، لیکن بہت سارے سوالات اس وقت بھی تھے، کاش اس کا جواب آپ نے ڈھونڈ لیا ہوتا۔ آگے آخری پیس ہے ان کے بیان کا، جس کے بعد ہم پیپلز پارٹی کے ایک رہنما سے آپ کی گفتگو انشاءاللہ تعالی کرانے کی اداکاری کرتے ہیں۔ شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق عاشورہ کے بعد بولٹن مارکیٹ میں جو آگ لگائی گئی، آپ نے لوگوں سے ان کا کاروبار چھینا۔ ٹھیک ہے، اس وقت حکومت اگر آپ کی نہیں تھی تو اس کے بعد آپ کی حکومت کبھی نہ کبھی آئی، آج بھی آپ کی حکومت ہے۔ سر آپ نے وہ دفن شدہ فائل اٹھا کر کے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا، جن پر آپ کو شک بھی تھا یا شاید جن پر آپ کو یقین ہے اور اسی وجہ سے آپ معلومات کے بنا پہ بات کر رہے ہیں، آپ نے ان کو سزا دی؟ کہتے ہیں گل پلازا کے لواحقین اپنے پیاروں کی تلاش میں ہیں، اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ سر شیلا رضا صاحبہ سے آپ نے پوچھا کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ نیوزی لینڈ میں 40 آدمی جل کے مر گئے، آگے ہو جاتا ہے۔ آپ نے شیلا رضا صاحبہ سے یہ پوچھنے کی جسارت فرمائی؟ مصطفیٰ کمال آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں، اوکے، فیئر انف، پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، فیئر انف، ہونا بھی چاہیے، سنا ہے کہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن جو سوال آپ کو اپنی صفوں میں پوچھنا چاہیے تھا، یعنی منجی تھلے ڈانگ جب پھیرنی چاہیے تھی، تو آپ آستین چڑھا کر کے سامنے والے سے جو ہے وہ اس کا پتہ پوچھ رہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دیدہ و بینا کا کوئی کام ہو سکتا ہے، اور آپ تو صاحب فہم و فراست ہیں، آپ اگر یہ کام کریں گے تو دل ٹوٹ جائے گا حضور۔ تو بھائی میرا گلا خشک ہو گیا، پھر بریک پہ چلے جاؤں گا، کتنی باتیں کروں؟ اب کیا فلم کشور کمار کے گانے سنا دوں؟ ساری بات تو ہو گئی، اب گھر کی باتیں رہ گئی ہیں، وہ کر لیتا ہوں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہا تھا وہ سیکنڈ ساؤنڈ بائٹ، وہ ذرا چلانا، اگر ایم کیو ایم اتنی بری تھی۔ جب آپ سے کہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے، آپ اپنی حکمرانی صحیح نہیں کر رہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم نے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی تھی، ایم کیو ایم بوری بند لاشیں دیتی تھی اور ہم بلیک میل ہو جائیں اس سے؟ یہ جواب ہے 18 سال حکومت کرنے کے بعد، یہ جواب ہے۔ اور جب آج کی ایم کیو ایم تو یہ کام نہیں کر رہی، جب کا یہ الزام ہے، تو اس وقت آپ ایم کیو ایم سے بہت دور تھے کیا؟ جب یہ سب کچھ جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں، بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں اور بوری بند لاشوں کی بات کرتے ہیں، اسی زمانے میں آپ کے چیئرمین اور بننے والے صدر اسی
اسی ایم کیو ایم کی درگاہ 90 پہ آ کر جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتے تھے بھائی آپ کے ساتھ, ٹوپی پہنتے تھے اور پہنواتے تھے, اور اپنے صدر بننے کے پروپوزل اور سیکنڈر ایم کیو ایم تھی. یہ ایم کیو ایم اتنی خراب تھی اور ہے تو آپ اتنی سروسز کیسے دے رہے تھے؟ آج آپ کو یاد آتا ہے جب کوئی سانحہ ہو جائے شہر کے اندر, یہ شہر ایسا ہی تھا, ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے میں بھی آگے لگی ہیں. یہ ایک عمارت ہے گل پلازا, بولٹن مارکیٹ کی آگ کس کو یاد نہیں ہے شہر والوں کو؟ ایک وقت میں 22 ہائی رائز ٹاورز کو آگ لگائی گئی, 22 بلڈنگیں جل رہی تھی ایک وقت میں. عاشورے کی بومبنگ کے بعد ایم کیو ایم کا میئر تھا, 4 راتوں تک اس جگہ سے ہلا نہیں ہوں میں. نہ ہمارے پاس صوبائی حکومت تھی, نہ ہمارے پاس وفاقی حکومت تھی, نہ ہمارا وزیر اعلیٰ تھا, نہ ہمارا وزیر اعظم تھا, نہ ہمارا صدر تھا, اور نہ اتنا پیسہ تھا. آج ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ کس سے فریاد کریں؟ یہ وہ سوال ہے جو جاری تو مصطفیٰ کمال صاحب کی زبان پہ ہوا ہے, لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ عوام کے قلوب سے ہوا ہے. کراچی کے ایک ایک بندے بشر سے, جو کراچی کو اون کرتا ہے, جو کراچی میں پیدا ہوا ہے, پروان چڑھا ہے, پلا بڑھا ہے, یہ وہ بیان ہے کہ جو اس کے جذبات کا غماز ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر سرمد علی صاحب موجود ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم. سر جی السلام علیکم. جی سر, اظہر عنایت کے آپ نے 11 آر کال کو اڈر کیا. حضور والا مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کے چرچے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سدھرنے والی نہیں ہے, اور 18ویں ترمیم کے استحصال سے بچنے کے لیے ایک فارمولہ تجویز انہوں نے کیا ہے کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے. حضور والا آپ کا ویو پوائنٹ. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم سدھرنے والی نہیں ہے, بجائے اس کے کہ الزام پیپلز پارٹی کے اوپر لگایا گیا, ایم کیو ایم سدھرنے والی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, پشاور میں جب کچھ ہوتا ہے تو کیا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پشاور کو وفاقی شہر ڈکلیئر کر دیا جائے؟ اگر کوئٹہ میں کچھ ہوتا ہے تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ کو وفاقی شہر ڈکلیئر کر دیا جائے, یا لاہور کو وفاقی شہر ڈکلیئر کر دیا جائے؟ مطلب کس قسم کی احمقانہ اور مذائقہ خیز باتیں کر رہے ہیں. کل کو کہیں گے کہ ان کو بھی ایک وفاقی شخصیت بنا دیا جائے. مطلب کہیں تو جا کے جو ان کی نان سیریسنس ہے نا, وہ کہیں ختم ہونی چاہیے. مطلب یہ اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں اور یہ بتائیں, جب یہ میئر تھے تو جو شیر شاہ کا برج گرا تھا اس وقت کیا ہوا تھا؟ کیا اس وقت وفاقی حکومت کو کراچی کو مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو وفاق کے حوالے کر دیا جائے؟ یا جب بلدیہ میں تقریباً بلدیہ ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا تھا جس کے اندر 249 لوگ ہلاک ہو گئے تھے, کیا اس وقت مطالبہ کیا گیا تھا جو ان کے لوگوں نے کیا تھا, ان کے ٹیررسٹ نے کیا تھا؟ تو یہ کیا مطالبہ کیا گیا تھا؟ سر یہی بات مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ہم نے کیا تھا تو آپ نے ہمیں پھانسی بھی کیوں نہیں چڑھایا؟ وہ جی غلطی ہو گئی, چڑھا دینا چاہیے تھا. میں تو کہتا ہوں مطلب انہوں نے تو 249 لوگوں کا قتل کیا تھا, یہاں قتل نہیں کیا گیا. اور یہ جو دیکھیں, ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے, مطلب یہ جو گل پلازا ہے, اس قسم کے مسائل صرف کراچی تک محدود نہیں ہیں, یہ پورے ملک میں تقریباً ہر شہر میں آپ کو اس قسم کے چیزیں ملیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر لاہور میں اگر کوئی بلڈنگ میں اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے یا پشاور میں ہوتا ہے یا ملتان میں ہوتا ہے تو کوئی وہاں یہ بات نہیں کرتا. لیکن کراچی جو ہے ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے, وہ بچہ گسر میں گر گیا تھا اور بیچارہ وہ بچہ جہاں بھاگ ہوا اس کے اوپر انہوں نے سیاست کی. جبکہ پنجاب میں جب گسر میں بچے گرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوتی, وہاں بچے مر جاتے ہیں تو کوئی نہیں کہتا نہیں وفاق کے حوالے کر دیا جائے ملتان کو یا گجرانوالہ کو. یہ صرف ایک سیاست ہو رہی ہے جہاں یہ اپنی, کیونکہ یہ کراچی میں ریلیونٹ ہو چکے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے 18 سیٹیں کراچی میں جیتی. جو جس طریقے سے انہوں نے کراچی میں سیٹیں جیتی تو اس کے حساب سے سب کو معلوم ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. انہوں نے ریلیونٹ ہونا ہے. ان کو ریلیونٹ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیز یہ کرتے رہے تاکہ یہ ریلیونٹ ہو. مطلب ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جس وقت یہ بنا تھا, گل پلازا بنا تھا, اس وقت حکومت میں کون تھا؟ پیپلز پارٹی حکومت میں تھی. یا جس وقت یہ جو پارکنگ لاٹ کو بیسمنٹ میں پارکنگ کو ختم کر کے چھت پہ پارکنگ لگائی گئی تھی تو کیا اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں تھی؟ یا جب راہداریوں کو ختم کر کے
اوپر لے جائے، وہاں دکانیں بنا دی گئی، تو کیا پیپلز پارٹی تھی؟ یہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا یہ ایک وسیلہ ہے کہ وہ کیونکہ خود ڈلیور نہیں کر سکتے تو ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک گردن ہے، پتلی گردن ہے، اس کو پیپلز پارٹی کی پتلی گردن ہے، اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایتھنک سیاست کرنے کے عادی ہیں، یہ ایک ایتھنک سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اپنی اینک پہن کے دیکھتے ہیں سندھ کو اور کراچی کو، اور یہ اسی اینک سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ملک اس طریقے سے نہیں چل سکتا اگر انہوں نے اس قسم کے اپنا گھٹیا پن نہیں ختم کیا، تو یہ ملک، یہ صوبہ، یہ شہر اور یہ چیزیں نہیں چل پائیں گی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ، اس صوبے کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سر آپ کی بات بالکل سراخوں پر، لیکن جو پیپلز پارٹی کی رینکس اینڈ فائلز کی جانب سے باتیں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں خود الزامات ہیں کہ یہ کیا کرتے تھے۔ سر پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں کی جانب سے جو جس طرح کی مذاق خیز باتیں کی جا رہی ہیں وہ خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعات پیش کر دیتا ہوں، آپ اگر اس کو رسپونڈ کر دیں تو عنایت ہوگی۔ شہلا رضا صاحبہ نے فرمایا آگ ہے، ہو جاتا ہے، نیوزی لینڈ میں بھی 40 افراد جل کے مر گئے تھے۔ دوسری طرف قادر پٹیل صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ الطاف حسین کے باڈی گارڈ کی وجہ سے گل پلازا کی 1 منزلہ بلڈنگ 9-10 منزلہ بن گئی۔ حضور والا شہلا رضا صاحبہ کے بیان میں چھپی بے بسی اور یہ جو قادر پٹیل صاحب کے بیان میں چھپی بے بسی ہے، ذرا اس پر اگر کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی میں بالکل، شہلا رضا صاحبہ کا میرے خیال میں ہم مطلب غلط نکال لیا، ان کا مطلب یہ نہیں تھا، اور انہوں نے وہ بیسیکلی بات یہ کہنا چاہتی تھی کہ حادثات ہوتے ہیں، وہ غالباً صحیح طریقے سے اپنا جو ان کا مقصد تھا وہ بیان نہیں کر پائیں۔ ان کا مقصد بالکل وہ بالکل بےحسی سے بات نہیں کر رہی تھی، ان کا مطلب یہ تھا کہ حادثات ہو جاتے ہیں، اور واقعتاً حادثات ہو جاتے ہیں، اور یہ حادثہ جو ہوا ہے یہ ایک بہت تکلیف دہ حادثہ ہے۔ اس کے اندر جتنی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جس طریقے سے لوگ شہید ہوئے ہیں، جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، جتنے نقصانات ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور ان کا بالکل مطلب ایسا نہیں تھا۔ اور جو قادر پٹیل صاحب نے کہا، قادر پٹیل صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ انہوں نے اگر کہا کہ الطاف حسین کا باڈی گارڈ جو تھا اس کے اندر کون سی کوئی بے حسی کی انہوں نے بات کی ہے۔ بے بسی سر، بے بسی سر، صوبے میں وزیر اعلیٰ موجود تھا، صوبے میں وزیر بلدیات موجود تھا، ایک الطاف حسین کا باڈی گارڈ اتنا طاقتور تھا۔ پھر الطاف حسین کے باڈی گارڈوں کے سامنے تو سب بے بس تھے اس شہر میں، وہ تو پیپلز پارٹی اور اس کا وزیر اعلیٰ بھی قادر پٹیل نہیں تھے۔ اگر کوئی بیچارہ بولنے کی ہمت کرتا تھا تو اس کی تو بولی بنا دی جاتی تھی، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، تو کس قسم کی اس میں کون سی بے بسی کی قادر پٹیل نے بات کی؟ بالکل صحیح بات کی قادر پٹیل نے، بالکل بے بس بنا دیا گیا تھا پورے شہر کو بے بس بنا کے رکھ دیا گیا تھا۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ لیکن دیکھیں اصل چیز جو ہے یہ بجائے اس کے کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کریں، ان کو تو ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ریلیونٹ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کریں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آگے ہمیں کس طریقے سے مخدوش عمارات کو لے کے جانا ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کو بھی یاد ہے کہ جب ذرا بات کرنے کی کوشش کرتی ہے حکومت کہ یہ بلڈنگیں جو ہیں ان کی حالت مخدوش ہے اور ان کو خالی کیا جائے، یا ان کے اندر کچھ ان کے مالکان کو یا ان کو بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری روٹی روزی کو آپ لات مار رہے ہیں۔ ان کو جو عمارات میں اور جو پلازاز میں جو یونینز ہیں، جو ان کے مالکان ہیں، ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جی دیکھیں اس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں، مطلب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کی گردن کیونکہ پتلی ہے اور تو سب لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑ جائیں، نہیں، اس کے اندر جماعت اسلامی بھی ذمہ دار ہے، اس کے اندر ایم کیو ایم بھی ذمہ دار ہے، اس کے اندر کراچی شہر کے اندر جتنے ادارے ہیں وہ تمام ادارے ذمہ دار ہیں، اس کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ بھی ذمہ دار ہے، ان اے وے اس کے اندر جو ہمارا ایس پی سی اے ہے، ہمارے جو
کے ایم سی ہے، اس کے اندر دیگر جتنے ادارے ہیں کراچی شہر کے وہ تمام اس کے ذمہ دار ہیں. کراچی کا مسئلہ جو ہے آپ کو بھی مجھ سے بہتر پتا ہے کہ کراچی ایک شہر نہیں ہے. آپ لاہور کی مثال دیتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک اور لطیفہ سنایا. انہوں نے کہا جی کراچی کا کوئی وزیر اعلیٰ کراچی کو اون نہیں کرتا، لاہور کا وزیر اعلیٰ جو ہے جو بھی آتا ہے وہ لاہور کو اون کرتا ہے. لاہور کا مسئلہ یہ ہے جناب، وہاں ایک ایل ایم سی ہے، لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، جس کی ریٹ پورے شہر پر چلتی ہے انکلوڈنگ چھاونی، اور ایک چھاونی ہے وہاں. یہاں تو 6-7 چھاونیاں ہیں. اس کے علاوہ کے پی سی ہے، اس کے علاوہ سول ایویشن ہے، اس کے علاوہ آپ کا پورٹ قاسم ہے. مطلب آپ شارع فیصل سے شروع ہو جائیں، کماری سے شروع ہو اور آپ لانڈی تک جائیں، آپ کو پورٹ قاسم تک جائیں، آپ کو شارع فیصل پر نظر آ جائے گا کہ حالت کیا ہے. گورنمنٹ تو 34% کنٹرول کرتی ہے کراچی کا، تو 66% دیگر ادارے کنٹرول کرتے ہیں. سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی شہر کو جتنے ادارے ہیں نا وہ اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں، اس میں ایم کے ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل ہو، جماعت اسلامی ہو، جس کے اندر رینجرز ہوں، جس کے اندر فوج پاکستان ہو، جس کے اندر حکومت سندھ ہو، سب بیٹھے ہیں اور سب اسٹیک ہولڈر ہیں اس شہر کے. سب فیصلہ کریں کہ اس شہر کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے. سب یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس شہر اور سب اپنی ذمہ داریاں جو ہیں جو سبق رسپانسبلٹیز ہے نا، یا ایک انفراسٹرکچر ایسا بنایا جائے، ایک اسٹرکچر ایسا بنایا جائے جس کے اندر یہ تمام چیزیں میئر کے انڈر آ جائیں. جب میئر کے انڈر آئیں گی تو ہم میئر کو ذمہ دار کریں گے. اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کو ہم گردن سے پکڑیں گے، اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کی تعریف کریں گے. درست. ابھی تو میئر کے پاس 34% شہر ہے. آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ گلستان جوہر کا جو تقریباً 50% سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ کے ایم سی کے اندر نہیں، تو فیصل ٹینٹ ہے. مطلب دیکھیں ہمیں یہ سب چیزوں کو ریلائز کرنا ہے کہ کراچی از اے ڈفرنٹ بال گیم. کراچی از اے ڈفرنٹ سٹی دین ادر سٹیز. ہمیں کراچی کے ساتھ ہمیں ایک بالکل تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، اور یہ بجائے اس کے ہم طرح کے پوائنٹس اٹھا کے پیپلز پارٹی کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کر دیں کہ ہم جو ہیں جماعت اسلامی کے اوپر شروع کر دیں یا این کے ایم کے اوپر شروع کر دیں. نہیں سر، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ نے بڑا اچھا نسخہ تجویز کیا. لیکن سر پوچھنا مجھے یہ تھا نہایت ادب عز و انکساری کے ساتھ کہ سر یہ پیپلز پارٹی 17 سالہ حکومت کے بعد بھی اب تک ایک ایسا اجلاس بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر کے اور ایک ایسا نسخہ تجویز کیا جائے کہ جس میں پورے کا پورا شہر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بہرحال کوشش کی ہے، لیکن جب دیگر اسٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھنے نہیں چاہیں گے تو بات نہیں ہوگی. سب کو اپنے اپنی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اس شہر کے لیے. باقی چیزوں کو ہم بھول جائیں. اس شہر کے لیے، اس شہر کے مستقبل کے لیے، اس شہر کے باسیوں کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اس شہر کو کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. سر بالکل آخری سوال، بس آپ کا میں نے بہت وقت لیا، بہت عنایت، لیکن آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر عرفان صاحب سے منسوب ایک بیان اس وقت جو ہے وہ زیر گردش ہے. انہوں نے کہا ہے کہ گل پلازا کی نئی بلڈنگ میں زیادہ منزلیں بنانے کی باتیں سنائی دے رہی ہیں، ہمیں دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. سر سوال آپ سمجھ چکے ہیں، مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی کوئی دال میں کالا نہیں ہے، کوئی باتیں نہیں ہو رہی. اگر بڑی فلورز بننے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ جتنی لوگوں کی دکانیں ہیں کم از کم کھلی دکانیں بنیں، راہداریاں کھلی بنیں، جس کے اندر تمام پراپر فائر ایگزٹس ہوں، جس کے اندر پراپر. جی سر بالکل ایسا ہونا چاہیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن عرفان صاحب میں وضاحت کر دیتا ہوں، عرفان صاحب نے اس بلڈنگ کو خدا نخواستہ دیدہ و دانستہ گرانے کی جانب اشارہ کیا ہے. جناب انہوں نے وہ خود شامل ہوں گے شاید گرانے والوں میں. آپ مجھے بتائیے کہ مجھے دکان تھی، مطلب یہ ان کو شرم کرنی چاہیے کہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں وہ. مجھے تو مطلب میں تو کہوں گا کہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. مطلب لوگوں کی زندگیاں چلی گئی ہیں اور وہ اس قسم کی بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں. واٹ از ہی ٹاکنگ اباؤٹ؟ ہی شوڈ بی ashamed of himself. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیز کا تو اس قسم کی
فضول گفتگو کا تو جواب بھی دینا جو ہے نا وہ میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. حد ہو گئی ہے. خدا کا خوف کریں یہ لوگ, مطلب کچھ شرم حیا ہے ان لوگوں میں. سر جاتے جاتے بس یہ بتاتے جائیے, وزیر اعظم اس پورے سیٹ اپ میں جو آپ ہیں, ماشاءاللہ آپ تو سینیٹر ہیں, آپ جس ایوان میں بیٹھتے ہیں وزیر اعظم کے درشن بھی ہوتے ہوں گے اور آپ جانتے ہیں بہتر, آپ جانتے ہیں مجھ سے. سر کیا وزیر اعظم بے بس ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم چاہتے ہوئے بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے اور اس حکومت کو چلانے میں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. سر 2 سوال میں 2 جواب دوں گا. ایک تو میرے درشن نہیں ہوتے وزیر اعظم کے, کیونکہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے رکن ہے, سینٹ کے رکن نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی میں نے بات کہی نا کہ ان کی تو باتوں کو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے. آدمی ان لوگوں کی باتوں کو سیریس لے جو نہیں لینا چاہیے, ان کی باتوں کو سیریس ہو. غصے میں ہے, کراچی شہر ان کا بھی شہر ہے, ان کو غصہ ہے, اس میں وہ سب کو لگا رہے ہیں, اس میں میونسپلٹی کو بھی لگا رہے ہیں, اس میں وزیر اعظم سب بھی لگڑے میں آ رہے ہیں. تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں وزیر اعظم بااختیار وزیر اعظم ہے اس ملک کے, اور ان کو پیپلز پارٹی آج بھی چیئرمین بلاول کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈیووس میں. وہ کوئی مسائل نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بات ہے, اور نہ ہی وزیر اعظم کو کا کوئی مسئلہ ہے, اور نہ پیپلز پارٹی کو کوئی مسئلہ ہے کہ جا کے اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہو. رائٹ سر, ازہد عنایت آپ کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے مختص کیا. ناظرین یہ تھے سینیٹر سرمد علی صاحب, تعلق تھا پاکستان کی سندھ کی حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے. ان کا ویو پوائنٹ آپ نے تفصیلی طور پر سنا. آج پہلی مرتبہ, جتنا میں ان کو جانتا ہوں, آج پہلی مرتبہ میں نے ان کو اتنا جو ہے وہ چارج دیکھا کسی موضوع پر, ان کو گفتگو میں بار بار جذباتی ہوتے ہوئے دیکھا. مصطفیٰ کمال صاحب کی باتوں کا تمام تر جواب انہوں نے اپنے حساب سے دیا. مصطفیٰ کمال کے اٹھائے گئے سوالات اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے دیے گئے جوابات, دونوں منون آپ تک پہنچانے کا کام اب تک نیوز آمنے سامنے نور العارفین نے کر دیا. اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس سے متفق ہیں اور آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کراچی اور اہل کراچی بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان کے لیے رحم کا, فضل کا, کرم کا کوئی سامان کر دے, کوئی ریلیف کی ایک صورت پروردگار نکال دے. کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یا رب, کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یا رب, ایک آبلا پا وادی پرخار میں آوے. بڑا پرانا شعر یاد آ گیا. اسی کے ساتھ سائن آف کرتا ہوں. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.